أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن. کیا حال ہے سب کا؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. چلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتی ہوں. آپ لوگ حمد و ثنا اور دعا میں شریک رہیں اور 1 ٹائپ کر کے اپنی اپنی اٹینڈنس بھی مارک کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. آمین ثم آمین. اچھا جی، آپ لوگوں کا کورس کیسا چل رہا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں، آج کورس کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بالکل آنےسٹ فیڈ بیک دیں اور ذرا سا جلدی جلدی ٹائپ کریں. انجوائے کر رہے ہیں ابھی؟ انجوائمنٹ کا سٹیج آیا ہے کہ نہیں، جس میں نا مزہ آنا شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ. 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 چلیں الحمدللہ. اللہ کا شکر. اور آپ نے ایک چیز اس میں نوٹ کی ہوگی کہ اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ دونوں جو روایات ہیں، ایک وہ روایت جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم پہلے اسی کو قرآن مجید سمجھتے تھے، بس کہ وہی قرآن مجید کی ایک قرأت ہے، ایک روایت ہے، وہ روایت حفص عاصم. اور دوسری روایت جو اللہ تعالیٰ اب ہمیں سکھا رہے ہیں، اب دیکھیں دونوں میں ملتی جلتی چیزیں زیادہ ہیں یا مختلف چیزیں زیادہ ہیں؟ یہ بتائیں. دونوں میں سیم. جی، تو ملتی جلتی چیزیں، ملتے جلتے کلمات بہت زیادہ ہیں، جو مختلف ہیں وہ بہت کم ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 in 1 دے رہے ہیں. یعنی اس کورس میں جہاں ایک طرف آپ ایک نئی روایت کا علم حاصل کر رہے ہیں بإذن اللہ، وہیں ساتھ ساتھ جو آپ کی پرانی روایت ہے پچھلے والی روایت حفظ، اس کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر اللہ کا ادا کیا کریں. دیکھیے، اور دوسری بات ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے، اور اس رزق میں ہمارے حواس ہیں، ہماری عقل ہے، اور ہماری چیزیں ہیں اور نعمتیں ہیں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا مادی روحانی ہوں، ان سب کا بیسٹ یوز تو یہی ہے نا. اگر اس کورس میں ہم محنت بھی کر رہے ہیں تو کیا اس محنت کے بعد آپ کو مزہ نہیں آتا؟ وہ ایک اندر کنٹینٹمنٹ، ایک تسلی کی فیلنگ ہوتی ہے نا، کہ کچھ اچھا کیا ہے. جس سے نہیں، آپ دیکھیں کہ
آپ کی روح جو ہے اور آپ کا جو ضمیر ہے وہ جب مطمئن ہوتے ہیں تو آپ چاہے جسمانی طور پہ تھکے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن یو آر ایٹ پیس، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا غلط کام اور گناہ یا ویسٹ کرنا نعمتوں کو ان اٹ سیلف اس طرح کرنے والے کے لیے وہ سزا ہوتی ہے کہ انسان ایٹ پیس نہیں ہوتا اندر سے۔ جی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو دیں گے اس کورس کے ذریعے، میرا یہ بہت پکا گمان ہے اپنے رب سے۔ اور یہ کہ سب سے بڑی بات کہ جو ایک حرف پڑے گا اس کو 10 نیکیاں تو ملیں گی۔ اور آپ دیکھیں جو جتنی زیادہ پریکٹس کرتا ہے نا، پھر اس کے کھاتے میں انشاءاللہ نیکیاں اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری بات، جو جتنی قربانی کے لیول پہ مشکلیں برداشت کر کے محنت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، کورس لیتا ہے، اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو اب دیکھیں یہ ساری انسپریشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں ملتی ہے جی سلف صالحین کے بارے میں جاننے سے، the pious predecessors، جن میں سے ایک امام نافع مدنی ہیں جو ہماری اس روایت کے قاری ہیں، ٹھیک ہے؟ قرات، روایت، طریق اور وجہ کل آپ کو ہی بتایا تھا، ٹھیک؟ تو ہم امام نافع رحمت اللہ، دیکھیں یاد رکھیں جو بزرگ ہیں نا ان سب کے نام بہت عزت سے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ، خواہ کوئی آج کل کے جو حفاظ کرام ہیں جیسے شیخ مشاری صاحب ہیں یا شیخ غامدی صاحب ہیں، شیخ حذیفی حسری صاحب ہیں، تو نام تعظیم سے اور عزت سے لیا کریں، یہ اللہ کی خاطر ہے، ٹھیک ہے؟ علم کے سورسز جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، تو امام صاحب جو ہیں امام نافع رحمۃ اللہ، ان کے جو اساتذہ اور شیوخ، ٹھیک؟ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ کثیر الشیوخ ہیں، یعنی ان کے بہت سارے ٹیچرز تھے۔ انہوں نے اہل مدینہ کے تابعین کی ایک اہم جماعت جو حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی ابن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جیسے معتبر صحابہ کرام کے نامور تلامذہ، اب یہ ٹرمز میں نے جان کے لکھی ہیں پہ رکھی ہیں، تلامذہ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ ساری جو ہے نا یہ والی ٹرمز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن، تو انہوں نے ان سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کی، کہا کرتے تھے کہ میں نے 70 تابعین سے علم حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ تابعین کا دور بھی ایک اچھا دور تھا جس کو نبی اکرم نے حدیث میں اچھا بہترین دور کہا ہے، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ امام صاحب کا سلسلہ قرات، یہ جو ان کی چین ہے، امام نافع مدنی نے ابو جعفر یزید بن القعقاع، عبد الرحمن بن ہرمز، شیبۃ بن نساح، مسلم بن جندب الہذلی، یزید بن رومان سے رحمہم اللہ سے قرات کی روایت اور تحصیل کی۔ اور ان حضرات نے ابو ہریرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور ان دونوں صحابہ کرام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے نا سارے صحابہ ایک وقت میں ایک ہی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ٹیلنٹس کے مطابق نبی اکرم ان کو مختلف کاموں کے لیے ایک طرح سے ڈیزگنیٹ کرتے تھے۔ تو ایسا ہے کہ سب صحابہ نے قرآن مجید پڑھا ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، لیکن جیسے کچھ صحابہ اس میں اسپیشلائز تھے، ایکسپرٹس تھے، تو ان میں سے ایک ابی بن کعب ہے۔ تو ابو ہریرہ اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ابی بن کعب سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ٹیچر تھے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے سیکھا تھا۔ اس طرح یہ قرات 3 واسطوں سے نبی کریم تک پہنچتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے آخر میں اس کا فلو چارٹ۔ تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے شاگردوں میں ابن وردان، ابن جماش، مالک بن انس، اسماعیل اور ابو عمرو بن العلا رحمہم اللہ جیسے ائمہ ہیں، یعنی یہ آگے ان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت بڑے بڑے امام بنے آگے چل کے۔ ان سے ارضن اور سماعن قرات کو روایت کرنے والے، ارضن یعنی حاضر ہو کے، سماعن سن کے، the best way of learning from a شیخ کہ ان کی خدمت میں آپ فزیکلی پریزنٹ ہوں، ان سے سنیں، ان کو سنائیں، the best way، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان سے اردن اور سمان کی رات کو روایت کرنے والوں میں اسماعیل بن جعفر، مالک بن انس، یعقوب بن جعفر اور عیسیٰ بن مینا قالون، یہ جو جن کی ہم روایت پڑھ رہے ہیں، اور ابو عمرو بن العلا رحمہم اللہ جیسے ائمہ وقت شامل ہیں۔
ان سے دو معروف راوی قالون اور ورش بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو یہ روایت قالون کر رہے ہیں، اگلی روایت ورش ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ان کا جو یہ چین ہے امام صاحب کی، امام نافع صاحب کی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت انہوں نے جبریل امین کو قرآن مجید دیا، وہ نبی اکرم کے دل پر نازل کیا انہوں نے اللہ کی تائید سے بغیر کسی کمی بیشی کے۔ اچھا، نبی اکرم سے پھر ڈائریکٹلی زید بن ثابت اور ابی بن کعب، ویسے تو دیکھیں بہت سارے صحابہ نے سیکھا، آپ وہ جو قرائے اشرا کی مختصر اسانید میں نے آپ کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن امام صاحب کی چین کو میں نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان کی، یعنی ان کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کون سے ان کے ٹیچرز تھے؟ تو نبی اکرم سے زید بن ثابت، ابی بن کعب۔ اچھا، زید بن ثابت سے عبداللہ بن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عیاش رضی اللہ عنہم، انہوں نے ان دونوں صحابہ سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ جو شیبۃ بن النساء، ابو جعفر یزید بن القعقاع، عبد الرحمن بن ہرمز، یہ تین بڑے معتبر اول درجے کے جو تابعین ہیں، یہ استاد تھے امام نافع کے۔ ویسے تو 70 تھے لیکن ان میں سے جو بہت ہی معروف ہیں، بہت اوتھینٹک اور بہت پایا کے عالم، وہ یہ تین ہیں۔ پھر امام نافع تو دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ 3 واسطوں سے نبی اکرم تک پہنچتی ہے، یعنی امام نافع کے اوپر ان کی یہ 3 ٹیچرز ہیں، ان کے اوپر 3 صحابی ہیں، اور ان کے اوپر پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سٹرونگ چین ہے ان کی، بہت سٹرونگ۔ امام نافع مدنی جو ہیں، ان کے جو 2 مین راوی ہیں، 2 مین ان کے سٹوڈنٹس کہا جاتا ہے، پہلے راوی امام قالون رحمۃ اللہ ہیں، دوسرے امام ورش رحمۃ اللہ ہیں۔ امام قالون کے آگے دیکھیں یہ ترک ہیں، ترک، ٹھیک ہے؟ ابو نشیط الحلوانی، اور امام ورش کے ترک الاصبہانی الازرق۔ یہ صرف یہ دو نہیں ہیں، یہ بہت سارے اور بھی تھے، صرف آپ کو بتانے کے لیے جو معروف ہے نا، مشہور، وہ یہ ہیں۔ تو واضح ہو گیا جی، امام صاحب جو ہے وہ قاری ہیں، اور آگے ان کے 2 روات، راوی کی جمع روات ہے، امام قالون، امام ورش رحمہم اللہ، اور آگے ان کے طرق پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو نشیط الحلوہ اور الحلوانی امام قالون کے، اور امام ورش کے الاصبہانی الازرق، واضح؟ اچھا، یہ تو تھے جی ہمارے پیارے امام صاحب۔ اب ہم آتے ہیں جن کی روایت ہم پڑھ رہے ہیں، امام نافع کے پہلے راوی، پہلے شاگرد، روایہ قالون النافع رحمہ اللہ، تعارف امام قالون۔ نام اور نسب قالون ابی موسیٰ عیسیٰ بن مینا بن وردان، نام ان کا عیسیٰ، کنیت ابو موسیٰ، لقب قالون۔ اوصاف، مقام و مرتبہ، ان کا سٹیٹس اہل علم کے نزدیک، ان کے ورچوز، فضائل۔ قالون رحمۃ اللہ امام نافع رحمۃ اللہ کے محبوب اور مشہور شاگرد ہیں، بنو زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں غلام بھی کس سٹینڈرڈ کے تھے، ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے عالم اور امام بنے۔ مدینہ کے قاری اور نحوی تھے، یعنی ان کو لینگویج، عربک لینگویج میں بھی بہت مہارت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام نافع کے ربیب تھے۔ ربیب پتہ نا کون ہوتا ہے؟ امام نافع کی جو زوجہ محترمہ تھیں، ان کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ امام قالون تو انہی کے ساتھ بہت حد تک صحبت خاص رہی، کن کے ساتھ؟ امام نافع کے ساتھ امام قالون کی، ٹھیک ہے؟ سٹیپ فادر تھے لیکن سگے فادر سے بھی زیادہ اچھے۔ انہوں نے ہی ان کا نام قالون رکھا، جو رومی زبان میں خوبصورت قرات والے کو کہتے ہیں۔ پیار سے امام نافع نے اپنے ربیب بیٹے، جن کا نام اصل میں عیسیٰ تھا، عیسیٰ، ان کو یہ قالون کہا کرتے تھے۔ اور قالون رومن لینگویج میں مطلب ہوتا ہے خوبصورت ریسیٹیشن والا، اس لیے کہ اصلاً قالون رومی تھے، رومن تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے پردادا عبداللہ ان رومی قیدیوں میں سے تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قیدی بن کر آئے تھے۔ ان کو قید کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا اور کسی انصاری کے ہاتھ بھیج دیا، پھر یہ آزاد کیے گئے۔ امام صاحب فن قرات کے علاوہ نحو و عربیت میں بھی ممتاز تھے۔ علامہ دانی نے یہ بھی بہت بڑے مجود ہیں، ان کو عربی کا معلم کہا ہے۔ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کی مسند قرات کو
بحیثیت امام القرا سنبھالا، دا نیکسٹ امام القرا، ٹھیک ہے، یعنی قرا کے امام، بڑے امام اپنے وقت کے، اور کئی سال تک کسی پر فائز رہے، اور شیخ القرا اور امام القرا جیسے القاب پائے، کیونکہ امام نافع کے بعد آپ ہی پر، یعنی امام قالون پر ہی اہل مدینہ کا اجماع ہوا، یعنی سب ان کو اوتھینٹک کہتے تھے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور آپ بھی وہاں کے امام القرا ہوئے۔ امام قالون کا امام نافع کے سامنے بار بار قرآن دہرانا۔ امام قالون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام نافع سے ان کی قرات کئی دفعہ پڑھی، اور ہم ایک کورس ایک دفعہ کر کے سمجھتے ہیں بڑا تیر مان لی ہے، اور میں نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ امام قالون سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام نافع سے کتنی بار قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اتنی بار پڑھا ہے کہ میں صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، کاؤنٹ لیس، یعنی گنتی نہیں پتا، البتہ اتنا یاد ہے کہ میں نے فراغت کے بعد 20 سال تک امام نافع کی خدمت میں مزید میں رہا۔ آخر کار امام نافع نے امام قالون کو یہ کہا کہ اب وہ دوسروں سے قرآن مجید سنیں، یعنی اب آپ آگے پڑھاؤ، اور اس طرح امام قالون نے پڑھانا شروع کیا۔ امام قالون کانوں سے بہرے تھے، ڈیف تھے۔ ابن ابو حاتم، اب سوچے ڈیف تھے اور اتنے بڑے امام، سید القرا، ہے نا اللہ کا معجزہ کرشمہ، اللہ کی قدرت۔ ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کانوں سے بہرے تھے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے پڑھنے والوں کی خطا اور غلطی کو ہونٹوں سے سمجھ لیا کرتے تھے۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مینا قالون رحمۃ اللہ بہت سخت بہرے تھے، قرآن پڑھنے والے شاگرد کے ہونٹوں کو دیکھ کر اسے غلطی اور خطا پر متنبع کر دیا کرتے تھے، یعنی کریکشن کرتے تھے۔ امام صاحب کے اساتذہ امام قالون نے جب ہوش سنبھالا تو مدینہ میں شیخ القرا امام نافع تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں امام قالون امام نافع سے مستقل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ فن قرات میں بڑی مہارت کے حامل ہو گئے۔ امام قالون متواتر 50 سال یعنی 30 سال تک دوران تعلیم اور 20 سال تک حصول علم کے بعد امام نافع کو قرآن پاک سناتے اور فن قرات میں مہارت حاصل کرتے رہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ان بزرگوں کی زندگیاں کس راستے میں صرف ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلائے۔ پوری پوری عمر جو ہے وہ انہوں نے اسی میں گزار دی ماشاءاللہ۔ امام قارون جب تلاوت کرتے تو امام نافع مدنی جھوم اٹھتے اور خوشی سے قالون اور ان کے فن کی تعریف کرتے، یعنی جسے اندر ایک انجوائمنٹ، مزہ آتا ہے نا، کوئی اچھی چیز آپ کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا مزہ آ گیا، ہے نا؟ تو جب امام صاحب دیکھیے ٹیچر، ان کے سٹینڈرڈ کیا تھا امام قالون کی تلاوت کا، کہ ان کے استاد مطلب سرور یعنی خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ He used to feel very good and pleasant، اور پھر تعریف کرتے تھے، وہ تعریف جو دل سے نکلتی ہے۔ ٹھیک، وفات امام صاحب کی پوری زندگی خدمت قرآن پاک میں گزر گئی۔ علامہ دانی اور ذہبی رحمہم اللہ کے مطابق امام قالون کی وفات 220 ہجری میں ہوئی، انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور جنت البقیع میں دفنائے گئے۔ آپ دیکھیں، اگر جیسے میں نے دیکھا ہے جو بزرگ ہیں یا قرائے عشرہ، تو جتنوں کے بارے میں نے ابھی پڑھا ہے نا، ان محترم ہستیوں کے بارے میں، ان کی ماشاءاللہ عمریں دراز تھیں، 99، 90، 100، 100+۔ تو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو انسان قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے تو اس کے حواس کام کرنا نہیں چھوڑتے، اسے الزائمرز، ڈیمنشیا، نعوذ باللہ اللہ بچائے، ہر چھوٹی بڑی ظاہری خارجی بیماری سے، آمین، ایسی بیماریاں پھر اس کو انشاءاللہ باذن اللہ افیکٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے اور اتنے ہی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن ان اٹ سیلف کیا ہے؟ شفا ہے، دین کے علم کو پھیلانے۔ جی بالکل بالکل، یہ بھی دیکھیں پھر وہ اگین اٹس دا سیم چین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام نافع سے امام قالون، ٹھیک ہے، اور اگر آپ امام قالون سے دیکھیں ان کی سند کہاں جا کے ملتی ہے اوپر اللہ رب العزت سے، تو جو طریقہ آپ یہ سیکھ رہے ہیں اس روایت کو پڑھنے کا، تو اس مجھے یہ بتائیں، اس فلو چارٹ کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا بتائیں۔ جی
کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پارٹ آف اٹ اللہ سے ملا ہوا، شاباش. اس علم کی اہمیت، گڈ. دس روایت از اوتھینٹک. بارک اللہ فیکم. یہ کتنا بابرکت ہے اہمیت علم. جی آپ کا ماشاءاللہ شرح صدر ہو رہا ہے. بلکہ خوش رہو. جی ہمارا علم کتنا کم ہے. شاباش، ون ویری گڈ پوائنٹ. پتہ ہے آپ کو مطلب مجھے اس بات کا تو ہمیشہ شدت سے احساس رہتا ہے کہ عمر بہت ساری ضائع ہوئی ہے، اللہ معاف کرے. کرنے کے بہت سارے کام رہتے ہیں، بہت کم علم حاصل کیا ہے، لیکن خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ نے اب بھی موقع دے دیا. اور یہ کہ پہلے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن مجید پڑھنے کا جو اللہ کا کلام ہے، اور اب دوسرا اللہ نے سکھایا ہے. اللہ کرے ہم سارے طریقے سیکھ کے دنیا سے جائیں، سارے طریقے سیکھ کے، اور ان سے اللہ کو راضی کر کے ان کو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. ہمیں بھی اللہ اس چین کا حصہ بنائے، آمین ثم آمین. تو یہ دیکھیں، خوش ہوا کریں، خوش ہوا کریں، بہت خوش ہوا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور مزید رب زدنی علما. جی بالکل اسی راستے پہ ہماری موت آئے، ہم سب کو جنت الفردوس کے فرشتے لینے آئے. تو یہ دیکھیں کہ الحمدللہ. دیکھیں یہ میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی کہ جسے میں آپ لوگ ماشاءاللہ میری دعا ہے، بہت زیادہ بہت دعا ہے میری. آپ لوگ بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس، جتنی آپ یہاں ہیں اس وقت، یہ ساری کی ساری احسن طریقے سے کورس کی تکمیل تک پہنچیں اور اس کورس کو مکمل کریں، بہترین طریقے سے اس روایت کا علم حاصل کریں. آمین. کوئی ایک بھی کم نہ ہو، کوئی ایک بھی کم نہ ہو. آمین ثم آمین. کیونکہ جو میرے علم میں آیا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ تو میں بولنا بھی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور اس بات کو اپنی فکر میں شامل کریں کہ اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، ثابت قدمی کے ساتھ. یس. عموماً کیا ہوتا ہے، سننے میں یہی آیا، دیکھنے میں یہی آیا. میں چونکہ ریکی کرتی ہوں، کوئی بھی کام، نیا کام شروع کرنے سے پہلے جہاں تک میرا علم جا سکتا ہے میں پوچھتی ہوں. نارملی جتنے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے ہیں پھر آخر میں کم رہ جاتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ اس میں ایسے ہو. ٹھیک ہے، کچھ بس اب دیکھیں، کچھ بھی ہو نا، کچھ بھی ہو، بس آپ نے کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا، بس میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ آپ نے میری مدد فرمانی ہے، میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ نے مجھے پڑھانا ہے. اور وہ دعا جو ہے، اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. آمین ثم آمین. اس دعا کو جی میں تو بہت زیادہ دعا مانگتی ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ثابت قدم رکھے اور بہترین علم سے نوازے. اللہ تعالیٰ اپنی پسند کے مطابق ہمیں سکھا دے اور ہم اس علم کو تازہ رکھیں، آگے بڑھانے والے ہوں. آمین. ٹھیک ہے، تو چلیں جی ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم 5 منٹس کا بریک لے لیتے ہیں. میں نے یہی دعا کی ہے اللہ سے. جی بالکل، جی بالکل، دعا بھی کرنی ہے اور اپنی ارادے کی مضبوطی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا ارادہ دیکھتے ہیں نا، اپنی استقامت، اپنی مضبوطی کو بھی آپ نے پکا رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ مجھے پورا کرائیں گے، میں نے پورا کرنا ہے. اللہ سے پازیٹیو گمان رکھیں. ٹھیک ہے، چلیے جی 5 منٹس بریک اور پھر ہم اجرا کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آپ لوگ تیار ہیں اجرا کے لیے؟ اجرا میں الف مسنگ ہے جی، سلائیڈ میکنگ پلیز، کریکشن۔ اچھا جی، دیکھیں کہ آپ کے نام اور جو آیات آپ کے سامنے آپ کے نام کے آگے ہیں وہ آپ یہاں چیٹ ونڈو پہ ڈال دی گئی ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا مصحف کھول کے یا جوز کھول کے سامنے رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے، نشانات لگائے ہوئے ہیں، فرشی اختلافات پر بھی اور اصولی اختلافات پر بھی۔ ٹھیک، اونچی آواز میں سب لوگ پڑھیں گے۔ کچھ باتیں جو مجھے بار بار ریپیٹ نہ کروایا کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے اس میں آواز کی کلیئرٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، ورنہ تو میں آپ کی کریکشن نہیں کر سکتی۔
اونچی آواز میں پڑھیں گے، اختصار کے ساتھ پڑھیں گے، حدر کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور صرف پہلی طالبہ جو ہیں وہ تعوذ اور بسملہ پڑھیں گی، اس کے بعد نہیں۔ تو سمیرہ امین البقرہ 177 سے آپ شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر سوری میں نے یہاں پہ وقف کرنا تھا، سانس ٹوٹ رہا ہے کوئی بات۔ میرا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب۔ نہیں سمیرہ بیٹا دیکھو، آپ کی آواز سانس تھوڑا پھول رہا ہے، آپ نے نا مد متصل کو بہت کم کھینچا ہے، تو بہتر ہے جی میں سانس، دوبارہ ہاں تو آپ اس سے پہلے رک جاؤ اور پھر لیکن پورا سانس لے کے تو مد پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين اچھا دیکھو مشدد حرف جو ہے سمیرہ، جی بس بس اس کو ذرا سٹریس کے ساتھ پڑھو، دو سین اور سفیریا اس کی سیٹی کی آواز وہ پرومیننٹ ہو، بس یہاں سے پڑھو۔ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا بأهدهم إذا عاهدوا بأهدهم إذا عاهدوا اگر اضاء پہ بھی رک جاتی تب بھی ٹھیک تھا اختصار میں، خیر اب آگے چلو۔ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حسبک، احسنتی۔ نیکسٹ روحینہ عارف۔ جی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ایک منٹ ایک القصاص۔ منٹ، روحینہ آپ نے جی اختصار کا نشان نہیں لگایا ہوا؟ نہیں، آپ نے میں نے کہاں، قتلہ اچھا پر مجھے لگایا، کہاں لگایا؟ قتلہ۔ نہیں کیوں؟ مجھے آپ یہ بتاؤ بیٹا، اس میں کل اختلافات کتنے ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے قتلہ تک؟ مد متصل کا پہلا اور ایک ہی ہے۔ ایک ہے، تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اختصار کا مطلب میں نے بتایا تھا نا بیٹا کہ بس قریب جی ترین رکو، تو آپ کو آمنو پہ رکنا ہے، آمنو پہ رکو، ایک آپ کی وجہ ہوگی، دوسری پڑھ کے پھر آگے القتلہ پہ جاؤ۔ چلو اچھا، سیکنڈ وجہ پڑھو۔ یا ایہا الذین نہیں آپ نے آمنوا، مد، دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا مد سیکنڈ میں کی مد کو مقدار، 2 کاؤنٹ کرنا۔ نہیں کسر ہو گئی، ٹھیک کسر آپ نے کر اچھا لیا، میں نے کہا تھا سیکنڈ وجہ پڑھو، توسط کرو، ٹھیک ہے؟ اور جی، توسط کر کے پھر آگے جاؤ، القتلہ پہ رکو اور اس کے بعد پھر آگے لے کے چلو جی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ ایک منٹ جی، آپ سب کو روحینہ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے یا مجھے ہی کم لگ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیں پلیز، کوئکلی۔ تو روحینہ آپ اتنا آہستہ پڑھو گی نا تو آپ کے لیے بیٹا نقصان دہ ہے نا، میں نے ابھی تو کہا ہے کہ ڈونٹ میک می ریپیٹ سم تھنگس جو بار بار میں کہتی ہوں، اونچا پڑھو، جی جی، کانفیڈنس سے پڑھو، شاباش۔ آگے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اچھا دیکھو اس میں فمن۔ پھر بار، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ میرا بچہ دیکھو، جی جی
पहली बात तो ये है कि अगर मैं बीच में टोकूं ना तो परेशान नहीं होना, ना ही दिल छोटा जी करना है आपको, मैं मजबूत करने के लिए टोकती हूँ, और ये जरूरी है, ये इल्म ऐसे ही हासिल होता है। देखो, जी बाजी। आप लोगों को सबका एक इशू है जो कि एक मेजर मिस्टेक है, जो गलत है। आप लोग मुशद्दद हुरूफ को सही नहीं अदा कर रहे। अल हुर्रु बिल हुर्री, अल हुर्रु बिल हुर्री। जी। अच्छा, दोबारा से पढ़ूं इसको नहीं, अब आगे चलो, फमन सख्ती के साथ। ओके। अच्छा। जी। فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة फिर वह فمن आपने वह मिस कर दिया है। रब्बिकुम أوكي वह। जी। ربكم ورحمة हम्म। فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم हस्बुक ولا अहसनती, काफी। नेक्स्ट, सईदा समीरा निजामी। ولكم जी जी। ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم ولكم एक في मिनट, एक मिनट القصاص समीरा, समीरा, मुझे बताओ जी बच्चे, इस आयत में कितने इख्तलाफात हैं, जल्दी से। मीमुल जमा बाजी बस। या उलिल अलबाब या और मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल या उलिल अलबाब तो अब आपने किस इख्तलाफ को कैसे पूरा करना है, किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है? क्योंकि दो मीमुल जमा के बीच में आया है ना बाजी मद्दे मुनफसिल तो तो ओ, अ, मैं मीमुल जमा क्योंकि मख्ता है तो मीमुल जमा को ले लूं पहले नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आप उसूलों के मुताबिक लेंगे। मक्ता ठीक तो पूरा ही पूरी आयत है ना, ठीक है। जी इसमें आप कई इख्तिसार नहीं कर सकते, क्योंकि आगे लअल्लकुम तत्तकून आखिर तक आ रहा है। मैंने आपसे करेक्ट कहा था, एक बात याद रखो, जिस तरह मैंने सीखा है ना, हम्म ठीक है, जब एक आयत में ज्यादा इख्तलाफात आ जाएं तो आप देखते हैं वक्फ से करीब इख्तलाफ कौन सा है, उसको पहले हम्म लेते हैं। लेकिन अगर वही इख्तलाफ आयत के शुरू में भी हो तो फिर वो इख्तलाफ पहले आप उसको केटर नहीं करते, क्योंकि देखिए ना, अगर आप ला अल्लाह को मुंह ये करेंगी तो पीछे सिला है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पहले मद्दे मुनफसिल को लेना है, यानी कसर, अदम सिला, फिर हम्म असर, सॉरी सॉरी, अदम सिला कसर, ऐसे अदम सिला कसर, अदम सिला तवस्सुत, सिला कसर सिला तवस्सुत, इस तरह करेंगे। तो पहले आप कसर के साथ आपने एक पूरी आयत पहली वजह से पढ़ ली है, ठीक है। अब ठीक है सेकंड वजह में आप कसर के, सॉरी, अदम सिला के तब साथ तवस्सुत लेके आए। जी। अदम सिला के साथ ठीक है जी। ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون अच्छा, अब देखिए, आपको पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस जहां से इख्तलाफ शुरू हो रहा था ना, पहली अच्छा तो वजह में फिर आपने लकुम पढ़ा था, उसको वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं थी। खैर एनीवेज, अब चले, अब जी अगली वजह लेके आए, तीसरी वजह। या अब यहाँ से ही शुरू करूँ बाजी इख्तिसार से ही शुरू करूँ नहीं नहीं, देखिए, अब देखो बच्चे, आपने दो वजह पढ़ ली है ना। हाँ अब दो हो तीसरी, गए पहली वजह में आपने मद्दे मुनफसिल को पहले केटर किया है और मीमुल जमा को वैसे ही रखा है, ठीक है। ठीक है अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मीमुल जमा को भी लेना है, तो आप क्या करेंगी, आप सिला करेंगी, सिला और कसर। तो सिला के लिए कहाँ से शुरू करेंगी आप? वलकुमु से जी। वलकुमु फिल क़िसास इतना लंबा क्यों, हयातुन इतना लंबा क्यों? अच्छा सिर्फ वलकुमु फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुमु तत्तक़ून शाबाश। अब चौथी वजह में आपने कहाँ से शुरू करना है, जहां से इख्तलाफ आ रहा है, ठीक है। पीछे से आने की जरूरत नहीं है। चौथी वजह में क्या है, सिला है और तवस्सुत है, ठीक है। तो वलकुमु पीछे से नहीं आना, बस आपने तवस्सुत लेके ये चलना है मद और फिर मुनफसिल आयत का पूरी। जी। तवसुत लेके लअल्लकुम पे मैं मद सिला करेंगी ना। मिला करूंगी ना बाजी जी बिल्कुल करेंगी। या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून आगे चले। كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
अब عليكم देखिए, अगर आपका ये जो, एक मिनट देखें, ये जो मक्ता है ना, इस आयत में सिर्फ एक ही इख्तलाफ है ना, तो आप मक्ता इदा हदर यहाँ रुक जाती, बस अब इदा ठीक है हदर, अब आपने एक वजह पढ़ ली है, बाकी वजह पूरी करें, और तीसरी वजह जब, यानी जब भी जो भी आपकी आखिरी वजह होगी उसमें फिर आप आयत को पूरा कर लें। सेकंड वजह पढ़ें। عليكم ज़्यादा हो गया लंबा عليكم إذا حضر أحدكم नहीं नहीं, الموت इदा हदर बस। सॉरी إذا حضرت सॉरी हम्म عليكم إذا حضر हम्म إذا إذا حضر أحدكم एक मिनट समीरा, समीरा, हाँ जी आप तैयारी करती हैं? करती क्विकली हूँ क्विकली बाजी मार्किंग भी की हूँ प्रैक्टिस करती हैं आप? ग्रुप के साथ पढ़ती हैं? अगर कुछ ना आए तो किसी फ्रेंड से, अपनी क्लासमेट से हेल्प लेती हैं? जी लास्ट क्लास बाजी मेरी ग्रुप की जल्दी शुरू कर दी थी बाजी ने तो मेरी ये मिस हो गई है और मैं ये उसके कंप्लीट बाद नहीं आपने कर क्या सकती कोशिश की, क्लास मिस हुई उसको पूरा करने की? कोशिश बहुत काउंट करती है। देखो, यहाँ मीमुल जमा के बाद क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। कुतिबा अलैकुम के मद्दे बाद, मुनफसिल है बाजी ओहो, कहाँ मध्य मुनफसिल है? यहाँ तो मध्य कुतिबा मुनफसिल नहीं है बच्चे। हाँ मीमुल, मद्दे मुन मी एक ये मिनट, है बाजी हाँ मीम महमूसा जी मीमुल जमा महमूजा, तो जब हम्म, मीमुल जमा महमूजा हो तो कितनी वजूह बनती हैं उस आयत की? तीन। जी, ठीक है, अदम सिला, सिला माल कसर, सिला मा तवस्सुत। अब सिला मा तवस्सुत करें आप यहाँ पे, अलैकुम इदा हदरा, जी, अलैकुम इज़ा हदरा आप आयत पूरी करो ना। عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير कैसे रुकेंगे? अगर रुकेंगे तो खैरा, خيرا ये देखे ना, ये خيرا बेसिक चीजें हैं तजवीद की जो आपको खुद से आनी चाहिए। अब इन तारा का से अदा करके तो आगे लेके जाओ, आयत को पूरा करो। إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف तक रुकना था إن आलिफ ترك अली خيرا जी 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 जी, एक मिनट, الوصي जी आलिफ जी यहाँ पे इन्होंने कुतनी का रूल है ना खैरनिल वसीयतु जी या जी, मैं वो खैरा टोकने इल लगी, खैर हाँ बिल्कुल। जी जी समीरा, बच्चे देखें, आप सबको मैं कहूंगी अपने रवाह हफ्स नासिम के तजवीद रूल्स को देखें, ठीक है? और ये खैरनिल वसिय्या, और फिर अगर आपका सांस, आप यहाँ रुक गई हैं, तो वल अकरबीन से लेके आप हक्कन अलल मुत्तकीन तक भी जा सकती हैं, जा सकती हूँ वरना बिल मारूफ पे रुक के आगे हक्कन अलल मुत्तकीन। जी जी, पूरी करें वल अकरबीन से। والأقربين بالمعروف حقا على المتقين अगली आज जल्दी से ले लो। فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على नहीं الذين नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपने यहाँ कोई मक्ता नहीं चूज किया, इख्तलाफ इस मुंह पे आप, आपको यहाँ निशान लगाना चाहिए था, उसके आगे तो कोई इख्तलाफ नहीं आ रहा ना। ठीक यही है तो मैं आपको बार बार, इख्तिसार यही तो है। फइन्नमा इस्मु, बस एक एक वजह हो गई, दूसरी वजह पूरी करो और इसको युबद्दिलूना तक पढ़ो। فإنما فإنما إثمه على नहीं नहीं नहीं, الذين मत कहाँ गई समीरा, मत कहाँ गई? فإنما إثمه على الذين يبدلونه हम्म, إن الله سميع عليم हस्बुक हस्बुक, आपको बहुत मेहनत करनी है समीरा, ठीक है? हाँ बारकल्लाह जी फीक। जी, नेक्स्ट शबीना। فمن خاف من موس جنفا أو إثما एक فأصلح. मिनट शबीना, शबीना, तनवीन के बाद अगर जीम आए तो क्या होता है? मैंने इक्फा किया था. नहीं, इसको ये मूस. इस बार सही नहीं था। अच्छा. ठीक है, मूस. जरा देखिए, एक मिनट, देखिए, मैंने आपको पहले दिन बताया था मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट्स के, हदर का मतलब ये तो नहीं होता कि आप रूल्स को ही क्लियर ना करें, ठीक है? मिमोसिन जनफन औ इस्मा, मिसाल के तौर पे आपने ऐसे पढ़ना है, ठीक है? जी, मिम यहाँ से पढ़े, मिमोसिन, जी, من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فلا إثم عليه بينهم
بينهم فلا ایک منٹ آپ نے پہلی وجہ تو پڑھ لی ہے نا، دوسری جی وجہ پڑھیں آپ. جی دوسری وجہ فلا إثم عليه بلکہ دو پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، دو. اب تیسری. بينهم فلا إثم عليه چوتھی. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ہم يا أيها الذين آمنوا نہیں يا نہیں 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 نہیں، اتنا مقطع نہیں لے سکتے کیونکہ میرے بچہ دیکھو آگے نا آیت کے آخر میں آگے میم اور جمع کے دو اختلاف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں اگر یہاں یا ایھا الذین آمنو پہ آپ رکتی کہ اگر آگے کوئی اختلاف نہ ہوتا اور صرف شروع میں مد منفصل کا ہی اختلاف ہوتا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 178 میں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں چونکہ آگے جا کے آیت کے آخر میں اور اختلافات آ رہے ہیں تو اس لیے آپ اس کو یہاں سٹاپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پوری آیت لینی ہوگی. جی اب پہلی يا وجہ سے پڑھیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا تھا تو کوئی بات نہیں، اب بیچ میں کہیں رک جاتی پھر سانس لے کے آدھا کر لیتی، لیکن ابھی ٹھیک ہے. اب سیکنڈ وجہ دیکھیں کون سی ہوگی. من قبلكم لعلكم تتقون. ہم تیسری وجہ شبینہ. جی مجھے آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرے ساتھ آج نیٹ کنیکشن میں کیا گڑبڑ ہے. سوری میرا ویڈیو وہ آڈیو بند ہو گیا تھا. اچھا سوری. جی تیسری وجہ پڑھیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نہیں نہیں، اب دیکھو دیکھو ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ دیکھو، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ پیچھے کوئی چینج تو ہوگا نہیں. ہم نے جیسے تیسری وجہ میں پڑھا ہے منفصل کے توسط کے ساتھ، چوتھی میں بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. تو جو چیز سیم پڑھنی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں اور جہاں سے ڈفرینس شروع ہو رہا ہے وہاں سے پڑھیں. تو آپ دیکھیں من قبلکم، بس یہاں سے لے کے میم کا صلہ کرو اور آیت پوری کرو. ٹھیک ہے، یہ تو کر چکے ہیں نا. اچھا چوتھی وجہ میں دیکھو، جی چوتھی وجہ میں توسط اور جی صلہ ہے سمجھ نا. گئے. جی من قبلكم لعلكم تتقون. اچھا شبینہ، ایک چیز آپ نے جب پیچھے پڑھا تھا نا علیکم الصیام پہ، کتب علیکم الصیام، آپ کا اعادہ اتنا ٹھیک نہیں تھا، آپ کو کتبہ سے لینا چاہیے تھا. اب تو خیر ہو گیا ہے، لیکن اگلی ہاں بار کے لیے اسی جی لیے جی آپ کو میننگ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، بہتر ہمیں بہتر سے بہتر کو چوز کرنا ہے. احسن تھی، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ سمینہ شفقت. سمینہ کیا بات ہے جی، سمینہ آن لائن نہیں ہے. جی نیکسٹ صدف مطلوب آپ لے لیں 184. اب یہ مسئلہ ہے ایک اسٹوڈنٹ مس کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک سیکوینس کی لسٹ ہوتی ہے، وہ پھر مس ہو جاتا ہے. صدف آپ شروع کریں. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر نہیں، مریضہ پہ فمن رکنا بھی ٹھیک تھا صدف، مریضہ پہ رک جاتی ہیں آپ، بس اتنا ہی مقطع لیں. ٹھیک ہے، فمن كان منكم مريضا. نہیں اب تو بیٹا سیکنڈ وجہ میں تو اچھا پورا پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پورا کرو آیت کو. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع. ایک منٹ صدف، آپ یہاں رک بھی سکتی تھی، ملانے کی ضرورت نہیں تھی. تو ملاتے ہوئے آپ دیکھیں
ٹھیک ہے آپ نے ملا لیا ہے، اٹس اوکے، لیکن بہتر تھا کہ آپ رک لیتی، بیچ میں نشان پڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے ایکچولی وہ آپ نے کہا تھا نا کہ جو فرشی اختلاف کو بہت واضح کر کے پڑھنا ہے، اور تو اس میں چلیں چینج ٹھیک تھا تو ٹھیک، اس گڈ میں میں گڈ، نے لے لیا. گڈ پوائنٹ، چلے ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ آپ نے بھی خير کیا کر دیا، ایک منٹ دیکھیے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آپ یہاں پہ آپ کا وقف اضطراری تھا یا اختیاری تھا؟ یعنی آپ سانس ٹوٹنے سے رکی ہیں یا ویسے ہی رکی تھی؟ سانس ٹوٹ رہی ہے ایکچولی، مجھے تھوڑا سا فلو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو وہ تو بیٹا دیکھو نا، اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو دیکھو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں نشان لگا ہوا ہے نا، جی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بس آپ رک گئی، اب صلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ڈونٹ جوائن فرام ہیئر. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی دن آپ کا سانس زیادہ پھول رہا ہے کسی وجہ سے، تو پھر آپ جہاں گنجائش نکل رہی ہے چھوٹے مقطوں کی نشانوں کے ساتھ وہ اتنا لیں، بس اب اگلا پڑھیں حصہ، ان کنتم. إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون اگلی آیت بھی لو صدق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. احسنت، حسبک، کافی ہے، بارک اللہ فیک. جی اسما فیاض. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چلو یہاں دعوت. رک جائیں اسما، رک جائیں. دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا مصحف پہ جب آپ نے نشان لگایا ہوگا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ وجوہ لکھی ہوئی ہیں. اس آیت کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ ذرا اٹینٹیو رہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں، اب غور سے دیکھیں، اس میں جو ہے نا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ جو آئین کی دونوں جگہ پہ، یعنی یہاں پہ آئین کی کسرہ اور یہاں پہ نون کی کسرہ، یہ اصل میں یا تھی، یا جس کو یہ بولتے ہیں اردو میں. یعنی یہ اصل میں کیا تھے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. لیکن یہاں پہ لکھتے ہوئے عثمانی رسم الخط کے اصولوں کے تحت یا کو حذف کر دیا گیا ہے، یا کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اچھا، اس یا کو جو یہاں سے ڈیلیٹڈ ہے، کہاں سے؟ الداعی اور دعانی، اس کو بولتے ہیں یا زائدہ. یہ لکھا ہوا ہے جو ریڈ کلر کے بلٹ کے ساتھ ہے، یا زائدہ. اس کی جمع ہوتی ہے یا آت زوائد، یا کی جمع یا آت اور زائدہ کی زوائد. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ یا ہیں جو دراصل لفظ کا حصہ ہوتے ہیں، رسم کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیلیٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تلاوت میں تخفیف کے لیے، یعنی اس کو تلاوت کو ایزی کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، یا ایک کلمہ میں مختلف قراءات کی گنجائش کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی
लिखने का ऐसा तरीका आप लोगों ने पढ़ा है ना, अपना ये उलूमुल कुरान पढ़ा है ना आपने, इल्म रस्मुल खत, ठीक है, जो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जो लिखवाया था, तो उसमें इस तरह लिखवाया था कि मुख्तलिफ किराआत उसमें से उनकी गुंजाइश निकले। तो इस वजह से याए जायदा को बाज अल्फाज में से हज़फ कर दिया जाता है, ठीक है। यानी ऐसी हज़फ शुदा सूरत में ऐसे कलिमात को हज़फुल या और इस्बातुल या दोनों तरह पढ़ने की गुंजाइश निकलती है। हज़फुल या, ठीक है, जैसे रिवायत हफ्स के लिए है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, ये जो आयन के नीचे कसरा है, इट इंडिकेट्स के यहाँ पे या जायदा थी, और दानी के नीचे जो नून की कसरा भी यही बताती है। और रिवायत कालून के लिए क्या है, हज़फुल या और इस्बातुल या दोनों वजूह के साथ, ठीक है। इमाम कालून या इस रिवायत में इसको इस्बातुल या के साथ भी पढ़ा गया है और हज़फुल या के साथ भी। हज़फुल या आपको बता दिया, और इस्बातुल या यानी या साबित करना, या लगाना। अद्दाई में फिर आइन की कसरा को या बनाते हैं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, अगर रुक गए तो दान, अगर मिलाएंगे तो दानी। यहाँ भी आप देखें कसरा कसरा जो है वो या बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ऐसा करने से फिर क्या होगा, ऐसा करने से देखें, ये देखें, ये जरा आयत देखें। अब ये जो अगर हम इसको इस्बातुल या के साथ पढ़ते हैं अद्दाई को, तो उसके बाद हमजा आ रहा है ना, हमजा आ रहा है, इज़ा में हमजा आ रहा है। तो जब दो अल्फाज में हरफ मद पहले लफ्ज के आखिर में हो और उसका सबब हमजा दूसरे लफ्ज के शुरू में हो, तो कौन सी मद बनती है, जल्दी बताएं क्विकली, मद मुनफसिल। मुनफसिल। जी, इस तरह करने से ये मद मुनफसिल की हुक्म में आ जाएगी। और आपको पता है मद मुनफसिल के लिए कानून की दो वजूह हैं, कसर और तवस्सुत। इस जी। तरह यहाँ पे कुल 3 वजूह बन जाएंगी। 3 वजूह, पहली क्विकली लिखते जाए, हज़फुल या, जिस तरह रिवायत हफ्स में पढ़ते हैं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, ये रुकने की सूरत में, ठीक। दूसरी इस्बातुल या माअल कसर, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। तीसरी इस्बातुल या माअ तवस्सुत, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, ठीक। अच्छा, ये भी नोट करें कि ये 3 वजूह उस सूरत में बनती हैं अगर हम यहाँ रुक जाएं, दान पे रुक जाएं, यहाँ वक्फ कर लें और फिर उसके बाद अगला हिस्सा पढ़ें, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू भी, ठीक है, वाज़े। अगर आप जी। इसको करेंगे तो फिर तो सिंपल है, अगले हिस्से में आपने सिर्फ मीमुल जमा के इख्तिलाफ को पूरा करना है। ठीक है। लेकिन अगर पूरी आयत को आखिर तक पढ़ें, ठीक है, और कहाँ से पढ़ेंगे, जहां से वजूह शुरू हो रही है, उजीबू से लेके और आप यरशुदून तक पढ़ें, ठीक है। अगर ये पढ़ेंगे तो इसकी 6 वजूह बनेंगी, ठीक है, 6 वजूह बनेंगी। देखें, अद्दाई जो जो इख्तलाफिया कलिमात हैं वो ये 3 है, अद्दाई, दानी, और जो मीमुल जमा आ रहा है फिर 2 जगह पे आयत के एंड में, एक जगह पे सॉरी, लअल्लहुम एक जगह पे, ठीक है। तो पहली वजह क्या होगी, हज़फुल या अदम सिला। दूसरी हज़फुल या सिला, ठीक है, समझ आ रही है सबको। तीसरी जी। जी। अस्बातुल या कसर, अस्बातुल या अदम सिला। चौथी हम्म। इस्बातुल या कसर, इस्बातुल या सिला। हम्म। पांचवी इस्बातुल या तवस्सुत, इस्बातुल या अदम सिला। छठी इस्बातुल या तवस्सुत, इस्बातुल या सिला। मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, ये वजूह समझ में आई है, आयत आपके सामने, आपका मुसहफ खुला हुआ है, जी। जी सब मुझे बताएं, बिल्कुल। सब बताएं जल्दी से, शाबाश, क्विकली क्विकली। चलें ये देखें, अरे एक मिनट, ये सुबह मैं इस पे लगी हुई थी, इतना टाइम लगा है अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिक्स करने में। देखें, ये आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि इसकी स्नैपशॉट खींच लें, अपने हाथ से देखिए, मैंने ये खुद अपने हाथ से सब कुछ किया है तो मुझे क्लियर है। जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, बस समझे इस वक्त जो आपको टीचर कहे आप वो करेंगे तो आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, एक्सेल करेंगे। देखें, हज़फुल या, उजीबु दाअवत दाई, और फिर यहाँ भी इज़ा दआन, या इज़ा, सॉरी इसको मिला के पढ़ना है, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। दूसरी वजह में आपने पीछे से कुछ नहीं दोहराना, सेम है, बस वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तीसरी वजह में देखें,
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اثبات الیا کسر کے ساتھ. اب یہ چونکہ چینج ہو رہا ہے تو پڑھیں گے اجیب دعوت الداعی، سوری اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. چوتھی وجہ میں آپ نے صرف یہیں سے لینا ہے لعلہم یرشدون. اب پانچویں میں کیا کرنا ہے، کیونکہ مد منفصل کی ایک کسر تو ہو گئی ہے، اب توسط. الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. چھٹی لعلہم یرشدون. Is that clear؟ کلیئر ہے جی؟ بالکل کریں جبھی تو آپ کو پتا، خود لکھ کے ضرور ٹیلی کریں. یو کین ایون کاپی کلر، جو کلر کوڈز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ وہ بھی اپنے اس سے کاپی کر سکتے ہیں. دیکھیں مقصد یہ میں نے یہ کیوں شیئر کیے ہیں، میرے نوٹس ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کیوں شیئر کیے ہیں، آپ کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن سکھانا بھی طریقے سے ہے. آپ کو میں نے اسپون فیڈ بیبی نہیں بنانا. خود جس طرح میں نے خود کیا ہے نا، محنت سے، اللہ کی توفیق سے، میں چاہتی ہوں آپ بھی ایسے ہی سیکھیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب آپ اسما آپ ہے نا بیٹا، جی اس جی کو اب سیم آپ پڑھ سکتی ہو نا، جیسے میں نے بتایا ابھی جی سائڈ پہ پڑھ. بالکل. اف میں یو تھرڈ وانٹ، دو تو استاذہ میں دو تو پڑھ چکی ہوں، تھرڈ سے کب پڑھ لوں؟ آپ نے یہاں قریب پہ وقف کیا، آپ نے یہاں پہ وقف کیا تھا نا دعان پہ، وقف نہیں، کیا میں تھا. نے شدون تک چلی گئی تھی میں. اچھا ایسے کرو چلے نا، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. دوبارہ سے تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ہے. ہے دوبارہ پڑھ لو، شاباش. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شاباش. دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا تھوڑا لي. بیٹا اس کو تھوڑا سا کلیئر کرو، داعی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا دعوة یاد رکھو وجوہ جب آپ پڑھو نا تو اختلاف والی جگہوں کو نا ایکسٹرا پرومیننٹ کرو. جی بالکل. دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. انف ہے، بارک اللہ فیک، ویری ویل ڈن. ماشاء اللہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے صحیح وجوہ لی ہیں. بس بیٹا خیال رکھنا، جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو مختلف فیہی الفاظ ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی اختلاف ہو، فرشی یا اصولی، ان کو پڑھتے ہوئے زیادہ اہتمام سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی نیکسٹ سنا. عالمہ جی، جی بیٹا جی. عالمہ جی، سمینا کا جو ہے نا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس نے بھی میسج کیا تھا، تو اس کو پھر لاسٹ میں دیکھ لیں گے اگر اگر اللہ اللہ کرے ہو کرے کہ جائے. ابھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک وہ آن ٹھیک آف ہے، چل رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے کوئی جی. بات انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سنا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم شاباش. هن لباس لكم وأنتم لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ایک منٹ بیٹا، سنا جی آپ اس کو علم اللہ، آپ یہاں لاہنہ پہ رک گئی تھی نا، پوری ہو گئی تھی وجوہ، تو علم اللہ انکم، آپ کا مجھے انکم لگا ہے، اس کو ذرا کلیئر اچھا، کرو بیٹا. أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون हस्बुक अहसनती। सना ने बिल्कुल वही निशान लगाए हुए जो मेरे निशान है। ठीक है, बारक अल्लाह फीक जी। उम्मे अब्दुल अजीज साहिबा आप आ जाए, आपकी आयत आगे 188 189। वला तअकुलू अम्वालकुम जोर से आप सहर, आपका नाम सहर है ना, जोर से पढ़िए प्लीज। ठीक है, आपकी आवाज हल्की है जी। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल-इस्म व अंतुम तअलमून। थोड़ा सा आइन को वाजे करिए। आपका हमजा की तरह लगता है। तअलमून। तअलमून बारक अल्लाह शाह जी। أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. नहीं, अभी तो आप अंतुमु नहीं, अंतुम तालमून। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं ठीक ठीक है, सॉरी, यू आर राइट, अंतुमु तालमून जी। अगली वजह, थर्ड वजह। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. अच्छा देखिए सहर जी, आपको ना ताकुलू को दोहराने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ अम्वालकुम मुंह से। और दूसरा, जैसे अगर आपका ना माशाल्लाह आपकी स्पीड सही है, लेकिन जैसे बीच में सांस कभी टूट जाता है ना थोड़ा, तो बेहतर है कि उसे खींचे ना, जहां तक सांस जाता है बस वहां रुक जाए, फिर आधा करके पढ़ लें। ठीक है जी, अगली आयत ले लें। यस्अलूनक और आगे अनिल बढ़ते हैं। जी अहिल्ला। जी 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 समरीन। आलिबा जी, जैसे लिता कुलू भी ना, जैसे ये भी इनका वाव फिर ड्रॉप हो जाता है, जैसे ये फास्ट जा रही है ना, फिर दोबारा जब पढ़ रही होती हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिर वाव इनका ड्रॉप हुआ था 2-3 हाँ जी, बार। हरूफ नहीं गिरा, लिता कुलू फरीकम। ठीक है, हदर में तजवीद के उसूल और ये कि ज्यादती हर्फ, कमी हर्फ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जी। अगली आयत ले ले। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها अच्छा من देखिए, इसमें एक मिनट जी, आपका इख्फा इतना लाइट क्यों है? नून साकिन के बाद वाह आ रहा है, तो म्यों ज़ुहूरिहा। देखिए, मोटे यानी हैवी लाइट लेटर्स का, तजवीद की कवायद का तो ख्याल रखें प्लीज जी। ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها दोबारा देखिए, इसको क्लियर करें। वअतुल बियूत मिन अबवाबिहा जी। وأتوا البيوت من أبوابها शाबाश। واتقوا الله لعلكم تفلحون. हसबुक असंती, लेकिन जैसे आयन पे वर्क करें। ठीक है, आयन आपका जब आप जरा रवानी में पढ़ती हैं तो वो बहुत ज्यादा हमजा के करीब होता है। बारक अल्लाह फीक जी। नेक्स्ट फरजाना। वक़ातिलू, यहीं से पढ़ना है ना? सॉरी, मुझे आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जी जी बिल्कुल, यहीं से पढ़ना है। आप लोगों के नाम कॉपी पेस्ट भी करके डाले जाते हैं चैट विंडो जी, पे जी, वो जी। मैंने देख लिया जी। जी वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। एक मिनट, मुझे ये बताएं फरजाना
کہ جی آپ اتنا، اگر آپ نے اس کو پورا ملا کے پڑھنا ہے تو آپ اتنا لمبا کیوں لے گئی ہیں پھر؟ اختلاف کہاں ہے؟ مجھے بتائیں اختلاف کہاں ہے؟ میم الجمع پر ہے اور مد منفصل پر ہے. یہاں کون سی مد منفصل ہے؟ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بتائیں شاباش، گھبرائے بغیر. آپ کس کو مد منفصل سمجھ رہی ہیں؟ ولا تعتدوا ان اللہ. ہاں اچھا، آپ نے ٹھیک ہے، اوکے گڈ. اب آپ نے ملا لیا اس کو اور اب آپ نے اس کو مد منفصل بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب جی آپ کی ایک جی وجہ اگر پھر بھی آپ کو کہاں رکنا چاہیے تھا؟ ان اللہ پہ رک جاتے، سے کوئی معنی نہیں بگڑ رہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی خدا جی نخواستہ عقیدے میں بگاڑ نہیں آ رہا. جی واضح؟ صحیح. جی جی چلیں اب دوسری وجہ پڑھیں. جی ولا تعتدوا ان اللہ شاباش. يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ہم يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله نہیں، اب لا چوتھی وجہ میں تو پوری، اب چوتھی وجہ میں بیٹا پورا کرو گے نا. اور يحب ویسے بھی آپ کو یقاتلونکم سے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، ولا تعتدوا سے مد کرتے ہوئے آپ المعتدین تک پڑھتی. ولا تعتدوا سے مد کرتے ہوئے چوتھی وجہ میں پوری کرو آیت. ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ان اللہ ٹھیک ہے. إن الله. جی جی مسٹیک کیا ہے میری؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے بولنا ان چاہتے اللہ کا ہے، ان کا ہے، ہیں. اننا کی بجائے آپ نے حمزہ کو مفتوح کر دیے، ان اللہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی آگے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ہم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ را کے اوپر حَيْثُ بیٹا دیکھو، ایک آپ کنفیوز نہ ہو. را کے نیچے کسا ہے نا، آخرانی اخرجوہم. ہم جی وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ہم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ من وَلَا القتل، من من القتل. ہم القتل ہم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك ایک منٹ جزاء ایک منٹ ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. بہتر ہے کہ آپ فقتلو نہیں ہے، فقتلو. آپ کے اعراب جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. بس دیکھو جہاں نشان لگا ہوا ہے نا فقتلوہم پہ، یہاں رک جاؤ اور رک کے بس وجہ دیکھیں. میں ڈسکریج کرتی ہوں جب لمبی آیت کو بلا وجہ بہت چھوٹے مقطعوں میں کاٹ لیں اور جہاں نشان نہ ہوں. جی سیفسٹ موڈ کہ اگر آپ کے پاس چھوٹے مقطع، جی فقتلوہم پہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے نا قلعہ کا، جی تو آپ یہاں رک جائیں اور بس وجہ پوری کریں اور اس کے بعد پھر آپ آگے پڑھ کے آیت پوری کر لیں، جی ٹھیک ہے. اب سیکنڈ وجہ پڑھیں. فَإِن جی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَقْتُلُوا بیٹا تا کے پر جی پیش ہے. فَاقْتُلُوهُمْ ہاں كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حسبک، احسنتی. جی نائلہ نور. وقاتلوهم حتى لا تكون ایک منٹ فتنة. نائلہ، نائلہ بیٹا ایک منٹ، مجھے یہ بتاؤ آپ سب سے پہلے کہ اس پوری آیت میں کتنے اختلافات ہیں؟ ایک میم الجمع. تو پھر آپ اتنا لمبا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اختصار کیوں نہیں کر رہے؟ جی حتیٰ پہ میں کر سکتی ہوں حتیٰ پہ. جی بالکل کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے. حتیٰ پہ رک جاؤ. ایک جی آپ نے وجہ پڑھ لی، سیکنڈ وجہ لے کے پڑھتے ہوئے جی جی آگے چلو. جی وقاتلوهم حتى لا ایک منٹ ایک تكون. منٹ ایک منٹ، آپ نے بھی کیا کیا ہے مجھے بتاؤ شاباش. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میم الصلہ. صلہ مال کسر ہونا چاہیے نا، آپ کا لمبا ہو گیا ہے. بس دیکھیں صلہ مال کسر جو ہوتا ہے نا، بس واو مدیہ جتنا،
جتنا واو جی مدیہ کھینچتے ہیں جی وقاتلوہم حتی قاتلوہم حتی ایسے پڑھیں اور آگے چلیں جی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله نہیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دی ويكون الدين لله شاید دیکھیں دال دال مشدد ہے اور پھر آگے نون پہ وہ ہے ضمہ ہے، ان چیزوں کا ضمہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ جی فإن انتهوا فلا ایک منٹ عدوان دیکھیں آپ کا جو ہے نا اخفا مال غنہ وہ اتنا بہت ہی آپ نے تیز کر فَإِنِ انتہوا کم از کم اتنا تو ہو نا کہ لگے کہ اخفا کر رہی ہیں آپ، لائٹ اخفا جی جی فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ إلا على الظالمين آپ کا جو الف مدیہ ہے نا وہ لمبا ہو رہا ہے، اللہ تھوڑا مد کی طرف جا رہا ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ إلا على الظالمين آگے الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص دیکھیں ہا اور ہا کا فرق واضح رکھیں، جہاں پہ را کو پر کرنا ہے پر کریں پلیز، ان چیزوں کا خیال رکھیں جی آگے چلیں۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله نہیں اب تو بیٹا پورا کرو نا، سیکنڈ بجے ہے بس ایک ہی اختلاف ہے تو، اور وعل نون ایک منٹ نون پہ غنہ پورا ہونا چاہیے نا، یا غنہ ہے اکمل دا بگیسٹ لیول آف أكمل غنہ جی جی تو کمپلیٹ کرے نا جی واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل ایک منٹ پھر آپ وقفہ مال غنہ کھا رہی ہیں، الإنفاق بھوک لگی ہوئی ہے، بریک فاسٹ نو لیا تھا جی نو چلیے۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا تہلکتی اگر آپ یہاں بھی رک جاتی تو کافی تھا، التہلکہ لیکن آپ کا تی اوکے لمبا بھی ہو گیا ٹھیک ہے، التہلکتی واحسنوا چلے اب وجہ إلى لے کے التهلكة وأحسنوا جی بأيديكم إلى ایک منٹ آپ نے کیا کیا ہے بتائیں شاباش۔ میم موسیٰ تو مطلب پہلے میں عدم صلہ پڑھوں گی پھر قصر اور صلہ پڑھوں گی تو دیکھیں میم اس کا یہ ٹرم سیکھیں، میم الجمع محموزہ، محموسہ نہیں کہنا، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اوکے محموزہ یعنی حمزہ سے، ٹھیک ہے ایسا میم الجمع جس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے محموزہ جی محموزہ یس۔ اور دیکھیں دوسری محموزہ بات یہ کہ آپ نے جو صلہ قصر کیا ہے نا وہ مجھے تو توسط لگ رہا ہے، اب صلہ قصر اوکے کریں پراپرلی، ٹھیک ہے صلہ قصر کریں پھر اس صلہ کے بعد قصر صلہ توسط جی بی آئی دی یہاں سے بِالتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ایک منٹ مجھے آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں یہ ہے بی آئی دی کمو، ٹھیک ہے دال کے بعد آگے یا بھی ہے تو کلیئر کریں جی پلیز، پھر سے پڑھیں صلہ کسر اور پھر صلہ توسط آیت پوری کر جی۔ بِأَيْدِكُمْ نہیں نو نہیں یہ آپ کے پتہ ہے، اس سے میں بتاؤں آپ کو، حالانکہ مجھے مارکس کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن obviously ہم جب کچھ پڑھتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں مارکنگ تو ہوتی ہے، اور وہ مارکنگ ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے اصل میں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ اس طرح کی غلطی اگر آپ لوگ کریں گے نا جو لہن جلی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، بینگ اسٹوڈنٹس آف دس ایڈوانس لیول، تو پھر آپ سوچ لیں پھر کیا ہے، ٹھیک ہے سو اوکے بی جی ویری ویری کیئرفل پلیز۔ بی آئی دی کومو، بی آئی دی کومو بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا تہلکتی نہیں، الی التہلکتی واحسنوا جی إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا بہتر
तीसरी वजह लेके चले। तीसरी बिअयदीकुम इला नहीं तहलुकति निमाज व आपने बहुत कम किया है, कसर यानी तवसुत खींचे ना, थोड़ा तो खींचे। बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनु इन वअहसिनु, बस देखो इसमें भी आपने मुझे लग रहा है लंबा कर दिया है। वअहसिनु, बस ऐसे, ठीक है। व अहसिनु अब आगे ले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ahsan, बारकल्लाह फीक, बस इतना काफी है। लेकिन बच्चे जहां जहां मैं आप लोगों को जो जो बता रही हूँ एज अ तजवीद टीचर भी अपनी गलतियों को करेक्ट करें, ठीक है। वैसे ही जी जैसे एक उस्ताद। आपको कोई डॉक्टर आपको बताया कि आपके जो जो इश्यूज हैं आपने उनको कैसे रिजॉल्व करना है, सो आप उस पर वर्क करें, ठीक है। चलिए बारकल्लाह। मेराज وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى मेराज आपका हाँ पे झटका लगा है। तहलीकू, इस पे आवाज मतलब कलकला नहीं होना चाहिए। तहलीकू ठहराव के साथ। वला ولا تحلقوا رؤوسكم حتى नहीं 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 يبلغ मेराज, الحج इख्तिसार कहाँ गया, इख्तिसार कहाँ गया। हत्ता पे रुक जाए बच्चे, बस हत्ता पे रुक जाए, और ओके फिर दूसरी वजह पढ़ के तो फिर उसके बाद महिल्ला पे रुक जाए और फिर आगे से ले जी। ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه नहीं فمن अब كان खाली देखिए मरीदन को लाने की जरूरत नहीं थी मेराज, सिर्फ अगर आप औ बिही यहाँ से करती तो ठीक था। खैर एनीवेज अगली वजह लें, ठीक। فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه मरी अबन वाजे करें मेराज। आयु आप हेसिडेंट मतलब रिसाइट करते हुए लग रहा है जैसे थोड़ा आप इस वक्त अंडर कॉन्फिडेंट है, आपकी आवाज थोड़ी मुझे ना उससे शेकी लग रही है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जोर से पढ़ना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ना करे गलती हो तो टीचर किस लिए है, लेकिन आप आहिस्ता नहीं पढ़ना, ठीक है। और आप देखो अब अगली वजह लो और जोर से पढ़ो, शाबाश। فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى नहीं الحج बहुत लंबा मक्ता हो गया है इसमें, क्योंकि आगे तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। फमन पे रुक जाए ना, फमन पे यू नीड टू लर्न हाउ टू डू इख्तिसार, ठीक है। बस आप देखिए फाइदा अमीन तुम फमन, फमन पे रुक जाए पे बस, रुक सकते हैं जी बिल्कुल रुक सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। ओके فإذا أمنتم فمن فإذا أمنتم فمن एक تمتع मिनट विराज, एक मिनट। आप बच्चे आप देखो कंफ्यूज, मुझे ये बताओ कि इस मक्ता में कितनी वजूह बन रही है दोनों इख्तिलाफात को मिला के, हाउ मेनी इन टोटल, कितनी? 4 बन रही है यस शाबाश, जी बिल्कुल सही 4 बन रही है। मुझे नाम बताओ पहली वजह कौन सी है। पहले मैं करूंगी आदम सिलावित कसर पहले आप इस तरह देखो, जो वजह पहले आ रही है ना उसको बोलो कसर अदम सिला, ठीक है। कसर अदम सिला। फिर दूसरी वजह आपने पहली वजह पढ़ ली, दूसरी वजह कौन सी है, नाम बताएं। जी तवसुत अदम सिला नहीं, कसर सिला, ठीक है। कसर, डोंट गेट कंफ्यूज मेराज। देखें एक मिनट, आप देखें जो आप वजूह के जो नाम आप लेते हैं ना, वजूह की तरतीब जो जिस तरह मैं बता रही हूँ उसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट से पहले कौन सा इख्तिलाफ आ रहा है। चूंकि पहले मद्दे मुनफसिल का इख्तिलाफ आ रहा है उसको हमने बाद में केटर करना है, और उसके बाद अमीन तो मीमुल जमा का इख्तिलाफ आ रहा है जो अगरचे वक़फ़ के करीब है जिसको हमने पहले केटर करना है, लेकिन नाम लेते हुए हम यूं ही लेंगे शुरू की तरतीब से। आप देखो, आप बोलोगी कसर अदम सिला, फिर कसर सिला, फिर तवस्सुत अदम सिला, फिर तवस्सुत सिला। जी वाले अच्छा अब तीसरी वजह के साथ अब आप आओ,
आप तवस्सुत अदम सिला पढ़ो और फमन पे रुकना है, ठीक है। तीसरी चौथी और चौथी वजह पे आओगी तो फिर आगे तक जहां तक आपका सांस ना टूटे वहां तक ले जाओ, सांस टूट रहा है सांस लेके अदा कर लो और आयत को पूरा करो। जी जी। फ़इज़ा अमिनतुम फ़इज़ा अमिनतुम फमन, फ़इज़ा रुकते हुए देखो एक मिराज, रुकते हुए तो फमन पढ़ेंगे ना, फमन, फिर यहाँ इख्फा नहीं करना क्योंकि मिला तो नहीं रहे, फमन फमन ऐसे। फमन जी यस। फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल-उम्रति इलल हज्ज अच्छा, आपके भी फमस्तै ना मिराज आपका भी इख्फा बिल्कुल क्लियर नहीं है। फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज, जी فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب आसन थी हसबुक। अच्छा जी, क्वेश्चन आया हुआ, एक मैं देखूं क्या क्वेश्चन पूछा है सहर साहबा ने कि अमीन तुम पर कफ है तो क्या वहां रुक सकते हैं। अमीन तुम, एक मिनट ठहरे, देखिए आपके पास है मेरे पास नहीं है, आपके पास कौन सा मुसहफ है सहर साहब, आपके दारुसलाम पास कौन? दारुसलाम वाला है दारुसलाम का, जी। लेकिन मेरे पास दारुसलाम का लेटेस्ट है, उस पे तो नहीं है। फाइदा अमीन तुम इसकी बात कर रही है ना? जी नहीं, इस पे तो कोई कफ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ले लें नौशीन। जी। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج। अच्छा देखो नौशीन, एक तो वाला जिदाल आपका लाम हिल गया था, जिदाल, और दूसरा फिर यहाँ पे तो कलकला अकबर आपकी बिल्कुल मुझे आवाज नहीं, ठीक है। वला जिदाल फिल हज, हज, जी जी। ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون। एक मिनट देखें, सिफात का, मखारिज का, बाकी उसूल और कवायद का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح एक मिनट एक أن मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिलाने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात है कि फिर आपने या की अलिफ ही गिरा दी है। देखें, ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि सांस का इशू है, मुझे भी हो जाता है बाजुकात, मुझे भी रहता है, ये अल्लाह सब पे रहमत करे, तो फिर लंबा पढ़ के खराब पढ़ने से बेहतर नहीं है जहाँ गुंजाइश है छोटा पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है। तो वत्तकूनी से बस उलिल अलबाब पे रुको, और अगर कोई है इख्तिलाफ तो पूरा करो, और फिर अगली आयत अगले नए सांस से पढ़ो, पढ़ो वत्तकूनी से। واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب वत्तकूनी ليس पढ़ने की दोबारा जरूरत عليكم नहीं थी, एक मिनट, या उलिल अलबाब जी से यादा काफी था, ठीक है जी आगे। जी ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم अच्छा ये बताओ मुझे, عليكم नौशीन नौशीन नौशीन, एक मिनट एक मिनट, इतना आगे क्यों गई, इख्तिसार कहाँ गया? जी लैसा जुनाह अलैकुम जुनाह, जुनाह पे रुक जाती ना, ठीक है, जुनाह पे रुक जी जाती, उसके बाद दूसरी वजह लेके फिर आप उसको मिर रब्बिकुम तक पूरा करती। अब दूसरी वजह लेके चलो, शाबाश।
علیکم سے عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن من قبلی پہ رک جاؤ، ایک منٹ نوشین، صرف من قبلی پہ رک جاؤ، اختصار کرو، ٹھیک ہے؟ جی جب آخری پر جاؤ تو من پھر قبل پورا کرنا جی. هدى هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مد لازم کلمی مستقل ہے جو بہت لمبا 6 کاؤنٹ تک کھنچتی ہے، اور پھر آگے لام مشدد بھی ہے. علماء نے اپنی بکس میں اس لفظ کو بڑا ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں مد کرتے کرتے لام کا حق جو ہے نا، لام مشدد کا حق ختم کر دیتے ہیں لوگ. تو آپ نے اس کی بہت پریکٹس کرنی ہے. مد کرتے کرتے مد کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ لام مشدد میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ 2 لام جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر غلطی مشدد حرف کی غلطی بھی لحن جلی میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو دوبارہ پڑھو، آخری کو لمن الضالین جی. لمن الضالين. حسبک، کافی جی. سمک ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. اچھا بیٹا دیکھو، ضاد سمک افیضوا، آپ کو پتہ ہے ضاد حروف مطبقہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا اور بھرا ہوا، تو اس میں کوشش کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں. ثم افیضوا اور افاض الناس جی. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم پھر سے سمک. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مد متصل کو اب اور پل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر اپنی اگلی وجہ لے کے آؤ آپ. قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ایک منٹ سمک، آپ نے ایک منٹ آپ نے کیا کیا ہے بتاؤ، شاباش. میں نے علی جی اس پہ توسط کیا ہے میم الجمع پہ، کا ذکرکم آبا پہ. اچھا تو آگے آبا حکم کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی تم حمزہ میم الجمع محموزہ ہے نا، وہاں بھی آپ کو صلہ توسط کرنا ہے. جی میں اچھا ویسے کرو، ایک منٹ بھول گئی. ہاں پورا لمبا سانس لو اور کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا ایسے پڑھو. اب تینوں میں دیکھو کہ ایک مد کی مقدار رکھنی ہے آپ نے، مد منفصل دونوں پہ بھی اور مد متصل پہ بھی، اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من پھر سے فمن نہیں، فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
في الآخرة من خلاق. بہتر تھا وما لہو سے اعادہ کر لیتی، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی پڑھنی ہے علی بچی میں نے؟ نہیں بس کافی، 19. ہاں ٹھیک. آپ کی 200 تک. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ارشیا. وَمِنْهُمْ يَقُولُ جی جی، رَبَّنَا جی کوئی کچھ بول رہا ہے؟ اپنے جی مائک کو. علی بجی مجھے لگا کہ لاسٹ والی رہ گئی ہے تو میری باری ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بولی، سوری. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دیکھیں، ایک میں چیز نوٹ کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے مائک ان میوٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک تو آپ کے اوپر امانت ہے اپنے مائکس کو میوٹ کیا کریں، اور دوسرا جو ماڈریٹرز ہیں پلیز وہ خیال کریں. میں نے کل خود کتنے لوگوں کے مائک کو میوٹ کیا ہے جن کے مائک کھل گئے ہوئے تھے. اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کے بعد ڈسٹریکشن ہوتی ہے اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. بی کیئرفل پلیز. جی آپ ارشیا آپ پڑھو بیٹا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ایک منٹ بچے، میرے بچہ ایک منٹ. آپ کو کہاں رکنا ہے؟ اختلافات کہاں کہاں آ رہے ہیں بیٹا اس آیت کے اندر؟ آپ نے کوئی مقطع چوز کیے کہ جہاں آپ کو رک کے اختلافات پورے کرنے ہیں، شارٹ کر کے پھر آگے چلنا ہے؟ مجھے بتاؤ. میں 4 وجوہ بنتی ہے نا، میں نے حسنہ تک چنا تھا. نہیں ضروری نہیں تھی حسنہ تک چننا، آتنا تک ٹھیک تھا. ربنا آتنا بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک وجہ پڑھ لی، اب دوسری وجہ پڑھے. عدم صلہ توسط. وَمِنْهُمْ رَبَّنَا آتِنَا ٹھیک صلہ. ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا. شاباش. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً نہیں، وَقِنَا. وفل ایک منٹ دیکھیں، آپ کا نا توازن نہیں ٹھیک. وفی الآخرۃ حسنہ، حسنہ دیکھیں یہ تائے مربوطہ ہے، وقف میں ہاں بن جاتی ہے. ابھی آپ کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ سے کوئی سن رہا ہے آپ کے اسیسمنٹ کے لیے، تو آپ اس کو بول کے تو نہیں بتائیں گے یہاں یہ ہوتا ہے، آپ نے کر کے دکھانا ہے، کر کے سنانا ہے بلکہ. تو وہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وفی الآخرۃ حسنہ. وَفِي ایسے پڑھو الْآخِرَةِ حَسَنَةً. میرے بچہ، آپ کا تی لمبا ہو رہا ہے بیٹا، تی اس پہ خیال کرے نا. وفل دیکھیں، ایک ہے وفل آخرتی حسنہ، ایک ہے وفل آخرتی حسنہ، آخرتی حسنہ. جی الْآخِرَةِ حَسَنَةً شاباش. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. قنا عذاب النار. قنا الف مدیہ کو پراپر لو. جی اوکے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آگے. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. آپ نصیب پہ رک سکتے تھے نا بیٹا، نصیب بس اختصار سیکھو. ٹھیک ہے، تو اب چلو اگلی وجہ لے کے اب آپ نے اس کو آگے تک لے کے جانا ہے. پہلی وجہ میں اختصار ضروری ہوتا ہے، اور اگر اور وجوہ ان میں بھی آخری وجہ میں بھی پورا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو اب نیکسٹ وجہ لے کے چلو اور پورا کرو آیت کو. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارک اللہ فیک. احسنتی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہی تھا. اچھا دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں آج کی ساری آیات آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ چیز میں عالیہ بجی، جی جی. عالیہ بجی سمینہ کو دے دیں کوئی آیت تاکہ وہ پڑھ لے. سمینہ آ گئی ہے؟ ہاں وہ بیچ میں جی یہ عرشیا سے پہلے انہوں نے ہی جی اپنا علی مائک بجی کھولا تھا. کلاس لے رہے ہیں. اچھا سمینہ آپ ایسے کرو بیٹا، آپ آیت نمبر 200 نکالو، 200 پڑھ لو. جی جی اچھا، آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ ہم سیکوینس پھر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نا. بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ، اور آیت شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا समीना आपने فمن क्या, एक मिनट बच्चे आप बताओ आपने क्या किया है, मुझे सॉरी एक्सप्लेन करो। पीछे से ही आना था आगे मुझे क्या आपने क्या, फदाई थी आपको अपनी मुझे गलती समझ आई है? देखिए नहीं नहीं, तो बस जी एक मिनट, नहीं जी नहीं नहीं, आपकी गलती हुई जो समझ ने पहली बार की थी का जिक्र को जी मुंह। देखिए कि ये मीमुल जमा महमूज है, तो अगला भी तो है ना, अब जी दोनों है उसके बाद भी तो हमजा आ रहा है ना, हमजा कतई अऊ वाला। जी अब ऐसे करो का वो जिक्र, एक मिनट मध्य एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग पहले आप लंबा सांस लो, उसके बाद फिर आपने अब ये जो तीन मदूद आ रही हैं, पहले वाली मद्दे मुनफसिल मीमुल जमा महमूजा की वजह से, फिर मद्दे मुत्तसिल अब अवली, और फिर उसके बाद मद्दे मुनफसिल, जी तो इनको ना आप 4 से 5 काउंट्स तक आपने खींचना है, एक बराबर रखना है, क्योंकि इनकी तादाद एक जितनी है इसमें रिवायत कानून में। जी जी كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ना, शद्दा क्यों, औ अशद्द أشد ज़िक्रा। أو أشد ذكرا हम्म فمن الناس من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق एक मिनट, आपने दो मिल की तैयारियां करते हो आप, और सब गलती एक जैसी हैं। गलती तो मतलब ऐसे सच नहीं है, मैं उसको जरा बेहतर तरीके से वमा लहू से अगर आप इआदा कर लेती तो बेहतर था, तर्जुमा ज्यादा अच्छा बन रहा है। ठीक है وما له जी। وما له في الآخرة من خلاق अगली आयत भी ले लो। ومنهم من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا ومنهم من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار अगली आयत भी ले लो। أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ahsanti हस्बुक। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें जब आप पढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको वुजू आने लगती हैं, तो फिर ज्यादा कवर होता है कम टाइम के अंदर। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी फारिग हो गए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, आगे चूंकि आपको सबक ज्यादा मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो हमारा ये टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज की सारी आयत सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? देखिए ये जो अल बकरा 186 है ना, ठीक है, इसको जो मैंने आपको बताया है, इसको आपने अच्छे से समझना है, लिखना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका जो इजरा होगा वो ज़बानी होना है। जब आपकी ओरल असेसमेंट होगी, मैं साथ आपको डरा नहीं रही, देखें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इन सब मराइल से गुजर के आई हूँ, और आगे भी गुजरना है इंशाल्लाह और कोर्सेज में। तो उसमें ये होता है कि साथ साथ आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, जो आपके आपके ओरल असेसमेंट की या ओरल इजरा की जो नोयत है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके लिए बेहतर है कि साथ साथ आप तैयारी अपनी शुरू करते जाएं। मैंने आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, कम्युनिटी ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, कि आप पहले पारे की जितनी भी इस तरह की आयत हैं, आई होप कि आप वो अलग से लिख चुके हों। ठीक है, अब ये सेकंड पारा है, इंशाल्लाह अगले वीक में ये भी मुकम्मल हो जाना है। ठीक है, तो बस अब जब आप चल पड़ेंगे ना, तो फिर आपकी स्पीड बन जानी है। तो बेहतर है काम पेंडिंग ना छोड़ें, साथ साथ करें। पीछे से चेक करें आपको कोई निशान रह तो नहीं गया, अभी भी इट्स नॉट लेट। लेकिन जब आगे चले गए पारे 5 6 7 8, तो फिर आप देखें कि फिर आपके लिए कुरान भी प्लेन। एक मिनट, प्लेन से मुराद क्या बच्चे, क्या मतलब है? आप बोल के मुझसे पूछ सकती हैं जी।
जी आलिया जी, मतलब टेस्ट के लिए हमें कुरान यही दूसरा लेना होगा जिस पे निशान नहीं लगे हुए? एक मिनट, नहीं नहीं, आप अपना यही मुसहफ यूज करें, क्योंकि फर्शी इख्तलाफात तो आपको ज़बानी याद नहीं है ना। पहले ज़माने के सल्फ़ सालीन तो ज़बानी याद करते थे, अल्लाह हमें भी हमारी औकात इतनी कर दे। तो आप अपना यही मुसहफ रखेंगे, लेकिन अगर आपने वुजू लिखी हुई है तो उनको पेपर से छुपाएंगे। वुजू देखना नहीं है, ठीक है? वुजू देखना फिर चीटिंग हो जाएगी। जैसे अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये इसकी 4 वुजू बन रही है, इसकी 6 बन रही है, इसकी 8 बन रही है, ठीक है? ये आपको ज़बानी याद करना है, इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी आयात लिखते जाएं अलग से, ठीक है? यही कुरान रखें अपना जो आपका है, इसी में से आपका ओरल टेस्ट होगा इंशाल्लाह। बाकी जो फर्शी इख्तलाफात वगैरह हैं वो आपने नहीं छुपाने, वो तो देख के ही पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर से रखे इंशाल्लाह। चलें फिर, ठीक है। आपका होमवर्क हम जल्दी पोस्ट कर देंगे, अगले वीक की जो आयात हैं। समरीन वो बस क्लास के फौरन बाद बेटा रिसोर्सेज ग्रुप में पोस्ट, या जहाँ भी हम अनाउंसमेंट ग्रुप में पोस्ट करते हैं कर दें, ठीक है? अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए, आफियत से रखें, हमें और हमारे रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह ताला हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमाएं और हमें इल्म के रास्ते पे ही जन्नतुल फिरदौस के फरिश्ते लेने आए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फी अमानिल्लाह। अच्छा जी, एक बात, सॉरी, एक मिनट, I'm सॉरी। देखिए, आप लोगों ने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, मैं भूल गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे सबरीन ने याद कराई थी। क्लास के फौरन बाद मार्क कर लिया करें, इन चीज़ों में आपने कोई गफलत नहीं करनी। आई होप आप सबका प्लेज फॉर्म भी फिल हो गया हुआ है, ठीक है? और अब आपको ना मैं इंशाल्लाह ताला होमवर्क जो होता है वो भी आप लोग सब करते हैं ना, करते हैं ना? ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك